اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم اپنے ملک کے ممتاز علماء سے قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو یکجا کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں تاکہ ان سے حاصل کیا جائے ہدایت اور روشنی جو قرآن کریم اور سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، ہدایت وہی جو اللہ کی طرف سے آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کچھ ویڈیو کوئسچنز ہوتے ہیں جو پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ہم تیار کرواتے ہیں، ان سوالات کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی، ایک دنیا کو قریب سے دیکھا، آج کے مسائل، جدید مسائل، ان پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال اعجاز حسین حیدری صاحب کا بھکر سے، ان کے 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال، ہم نماز کو کن آداب کے ساتھ ادا کریں کہ وہ ضرور قبول ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، سوال کے الفاظ جو ہیں اس سے تو درد تو ظاہر ہوتا ہے، جی ہاں، فکر ظاہر ہوتی ہے۔ 2 باتیں میں عرض کروں گا اس بارے میں۔ نماز کا یا کسی بھی عمل کا قبول ہونا یا نہ ہونا، اس کے بارے میں بندوں کو معلوم نہیں ہو سکتا عمومی احوال میں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی ذریعے سے بتا دے، دکھا دے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی حالات میں اللہ تعالیٰ نے کسی عمل کے قبول ہونے نہ ہونے کو پردہ اخفاء میں رکھا ہے۔ ٹھیک۔ بندوں کو تعلیم یہ دی ہے کہ تم کام احسن طریقے سے کرو، اور احسن طریقے سے کام جو کرو، یہ جو دوسرا نقطہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ احسن طریقے سے کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نماز ہے
تو اس کو اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا، اور اس کوشش کے بعد اللہ سے قبولیت مانگو۔ اس کی تھوڑی تفصیل میں کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ انہوں نے لگا، دونوں بڑے انبیاء، سبحان اللہ، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور دوسرے بھی جد امجد، مگر وہ اور انبیاء کے بھی جد امجد، ابو الانبیاء، ابو الانبیاء۔ اللہ، لیکن جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگ رہے ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا۔ ٹھیک، تو یہ عمل کا ادب سب سے پہلا یہ بتایا گیا کہ عمل کو آدمی پورے آداب کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو وہ کرے، لیکن ساتھ یہ دعا بھی کرے۔ تو جو سوال انہوں نے کیا ہے کہ ہم کون سے طریقوں اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھیں ٹھیک، کہ جس سے وہ نماز ضرور قبول ہو، تو میں اس کی صرف اس حصے پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ آداب کیا ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے، ایک تو اس کے وہ طریقے بتائیں کہ رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، جو کہ ہمیں نماز کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں، عام طور پہ ہم نے اس طریقے سے نماز بھی سیکھی ہے۔ یعنی نماز کے کچھ ظاہری ارکان اور آداب ہیں، تلاوت صحیح سے ہو، تلاوت کے حروف صحیح ادا ہوں، انسان جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہو، رکوع ایسے کرے، سجدہ ایسے کرے۔ نماز کے کچھ ایسے اوصاف ہیں جو کہ ظاہری نہیں باطنی ہیں، اور مثال کے طور پہ خشوع، قرآن کریم میں نماز کے لیے خشوع اور خضوع کی جو صفات احادیث اور قرآن میں بیان کی گئی کہ انسان کے اندر خشوع ہونا چاہیے، نماز میں خشیت ہونی چاہیے اور توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اب یہ خشوع اور توجہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی کہ انسان کے اندر قوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشوع کے، ایک صحابی کے بارے میں، ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نماز انہوں نے ہبڑ دبڑ سے پڑھی، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا قلب میں خشوع ہوتا تو یہ نماز میں بھی نظر آتا۔ یعنی نماز کے لیے جب انسان کھڑا ہو تو یہ سوچ کر، یہ طے کر کے کھڑا ہو کہ یہ میرا خالص اللہ کا وقت ہے۔ سبحان اللہ، اور جیسے میں اگر کسی تقریب میں جاؤں اور میں اس میں مہمان ہوں یا تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میرے لباس میں، میری ہر عمل سے سامنے والے کے لیے وہ قابل تعظیم اور قابل تکریم ہوں۔ اس آدمی کا بھی خیال ہو کہ بھئی میں نے اس کو بلایا ہے، یہ میرے یہاں آ رہا ہے تو کس طریقے سے آ رہا ہے۔ اب اگر آپ کسی کے یہاں جاتے ہیں، لباس آپ کا صاف نہیں، تو وہاں جا کر آپ ایسی پاؤں پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے پاس جو آپ آئے ہیں، ملنے آئے ہیں یا حاضری دینے آئے ہیں، تو آداب کی رعایت نہیں ہے۔ تو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، ارکان کو صحیح سے ادا کرتے ہوئے، خشیت دل میں لاتے ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، قلب میں اگر خیالات آتے ہیں تو ان کو ہٹاتے ہوئے نماز پڑھی جائے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ایسی نماز ہم پڑھیں کہ جس کے اندر ہمارے دل میں کوئی خیال نہ آئے، یا ہمارا دل 100% خدا کی طرف متوجہ رہے، دل میں کوئی ایسی بات نہ ہو، یا ہمارے ارکان میں کوئی خامی نہ ہو۔ عملاً ایسا ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ ٹھیک، تو انسان کو اللہ نے پابند اس کا کیا ہے کہ تم احسن طریقے سے کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری نماز میں 4 کوتاہیاں ہوں، مگر تمہارے اخلاص اور خشوع کی وجہ سے اللہ قبول فرما لے۔ ٹھیک، ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر اس کے اندر تمام جو تحسینی چیزیں وہ ہوں، لیکن اندر کوئی ایسی گڑبڑ ہے کہ اللہ قبول نہ کرے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبولیت کو، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اعمال کے لیے گننے کے بجائے تولنے کو رکھا ہے۔ سبحان اللہ، ایک چھوٹا عمل ہے، وزن میں بھاری ہے، آپ نے نماز پڑھی، اس کے اندر اللہ کو اخلاص پسند آ گیا، آپ کی خشیت پسند آ گئی، آپ کی تلاوت پسند آ گئی، آپ کا رکوع پسند آ گیا، اس ایک نماز کے ایک حصے کی وجہ سے پوری نماز قبول ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یا ایک اللہ کی جانب آپ کی تڑپ ہے وہ پسند آ پسند آ گئی، گئی۔ شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی بالکل ایسے ہی حجاب۔ ہے۔ تو وہ جو چیز ہے اس کی طرف ہم کوشش کریں، ظاہری احکام کا خیال رکھیں، جو خشیت کے، خشوع کے باطنی احکام ہے اس کا خیال رکھیں، اور اللہ کے آگے نماز اسی وجہ سے دیکھیں، علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو آپ فرماتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ اتنا بڑا عمل انجام دے رہا ہے آدمی، نماز پڑھنا ہے، اور اس کے بعد استغفار کا کیا مفہوم ہے؟ تو دراصل بندوں کو تعلیم تھی کہ جو عبادت کا حق ہے وہ تو انسان سے ادا نہیں ہوتا،
ٹھیک. تو انسان جب عبادت سے فارغ ہو تو ابدیت کی انتہا یہ ہے کہ وہ پروردگار کی خدمت میں سے کہ پروردگار ابھی ہم نے تیرے آگے سجدے کیے، رکوع کیے، نماز ادا کی، تیرے شایان شان اس میں ہم نہیں ہوا ہے، کوئی نہ کوئی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، تو اللہ تو ہمیں معاف فرما. تو اس وجہ سے خشیت کے ساتھ، خوف کے ساتھ کہ خدا جانے میرا عمل قبول ہو یا نہ ادا کر مفتی صاحب آپ نے بار بار یہ دو لفظ دہرائے، خشیت اور خوف کے ساتھ نماز ادا کرنا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی آپ نے یہاں بیان فرمایا، یعنی صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، خلفائے راشدین کی نمازیں، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی نمازیں، اللہ اکبر کہ تیر نکال لیا گیا اور مولا علی کو احساس ہی نہیں ہوا کہ تیر نکل گیا. خشیت، خوف، یہ جو ہوتا ہے کہ نماز جب پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تمام چیزیں آپ حضرات سے ہم نے سیکھی. سوال میرا صرف یہ ہے کہ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ دیکھیں نہیں صاحب، یہ باقی اہم سوال ہے کہ یہ جو صفات ہوتی ہیں کیسے پیدا ہوں. تو ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے دو طریقے عام طور پہ ہم نے دیکھے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو نماز پڑھتے دیکھتا ہے انسان تو نماز اس سے سیکھتا ہے کہ یہ نماز پڑھتے کیسے ہیں. جب انسان نماز سیکھتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ قیام میں کیسے کھڑا ہوگا وہ. جیسے ہم یوں کھڑے ہوئے قیام میں تھوڑی دیر میں ادھر کر رہے ہیں، ادھر کھجا رہے ہیں، ادھر متوجہ ہو رہے ہیں. تو خشیت کرنے والا یا کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں نماز کا آپ کو یقین ہوتا ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے. ظاہری طور پر اس کے اندر یہ کیفیات نظر آتی ہیں کہ یہ آدمی نماز کی طرف ہمتاً متوجہ ہے، اور اس طریقے سے یہ متوجہ ہے کہ اس کو خارج، جیسا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی کہ اس کو خارجی امور سے بالکل تعلق ہوا ہے کہ اس کا ختم ہو چکا ہے. اللہ اکبر. ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو عام طور پہ جو چیز تشویش میں لاتی ہے وہ یہ لاتی ہے کہ انسان کی توجہ مرتکز نہیں ہوتی، کیفیات جمع نہیں ہوتی، اور خیالات آتے رہتے ہیں، منتشر رہتا ہے. اپنی کیفیات کو منضبط کرنا. اور یہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ ایسے عبادت کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہیں کر پاتے تو ایسا کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب ہم اس حضوری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پر ایک عظمت اور ہیبت طاری ہوتی ہے کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہیں. چنانچہ اس وقت ہم خارجی چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں. ہمارے لیے خارجی چیزیں آہستہ آہستہ بے معنی ہوتی ہیں. ہم پوری حضوری قلب کے ساتھ اپنے آپ کو متوجہ کر کے اللہ کی نماز ادا کی طرف متوجہ ہو کے اس کی نماز ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اسی وجہ سے تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ انسان کوشش یہ کرے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس درجے کی اعلیٰ ترین نماز پڑھنا یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی معراج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو معراج مومن کہا ہے، نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے. تو بلا وجہ میں تو نہیں کہا ہے، دین کا ستون کہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہو کر اس کی عظمت اور اس کی ہیبت، اور اللہ کی عظمت اور ہیبت اور خشوع کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی کسی سے خوف مطلق، ایک ہوتا ہے کسی سے صرف خوف ہونا. ایک درندہ ہے، اس کے سامنے آپ کھڑے ہیں تو درندے سے آپ کو صرف خوف ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کا کسی کے ساتھ عظمت اور محبت کے تعلق کے ساتھ جو خوف ہوتا ہے وہ نماز میں مطلوب ہے. کوئی ایسا یہ والا خوف نہیں کہ ایک آدمی آپ کے پیچھے کوڑا لیے کھڑا ہے کہ صحیح سے کھڑے ہو، یہ والا خوف نہیں، بلکہ یہ خوف کہ میں کس بڑی بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھے وہاں کیسے حاضر ہونا چاہیے. میں 1,00,000 یا کروڑوں لوگ، اربوں لوگ اس کے آگے اس وقت سجدہ کر رہے ہیں، میرا نمبر کہاں پہ ہے، میرا سجدہ کہاں جا رہا ہے، کیا اس کے بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے، کیا اس کی نظر میں میرا سجدہ آتا ہے. جب اس کیفیت کے ساتھ آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پروردگار جو کچھ بھی میرے اندر تو نے جسمانی طاقت رکھی ہے، ذہن کے توجہ رکھی ہے، میں اس کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. جب میں سجدے میں جا رہا ہوں تو میرے دل میں ادراک ہوتا ہے کہ میں اس ذات کے آگے اپنی پیشانی کو رگڑ رہا ہوں اور اس کی ذات کی پاکی اور بڑائی بیان کر رہا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے. تو ابدیت کی وہ کیفیت، ابدیت کا وہ مزاج اور ابدیت کا ظاہری اور باطنی جب مظہر آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ کو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج مومن کی، کہ بندگی کی معراج میں انسان وہاں پہنچ جاتا ہے جس وقت وہ انسان سجدہ کر کے بالکل اپنی پیشانی کو رگڑ رہا ہوتا ہے. اب ایک صورت یہ ہے کہ انسان نے پیشانی ٹیکی پھر اٹھ گیا، پھر ٹیکی پھر اٹھ گیا کہ بھئی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ کیفیت، وہ عظمت، وہ ہیبت، وہ خشوع نہیں ہے، ظاہری طور پہ ارکان ادا کر رہا ہے. اس کے لحاظ سے پھر اس کی جو نماز ہے اس کے اندر وہ اس کی قبولیت کا بھی
پھر معاملہ ایسے اللہ کے یہاں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت کو اس طرح سے واضح نہیں کیا کہ میں کس چیز کو قبول کروں گا یا نہیں کروں گا. یہ بات ضرور ہے کہ جو احسن چیز ادا کی جائے اللہ کے بارگاہ میں اچھے طریقے سے ادا کی جائے, اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. تو آداب علماء نے نماز کے لکھے, جن کا سوال تھا کہ جو ظاہری آداب ہیں ان کو پورا کریں, جو باطنی اوصاف مطلوب ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں, ان تعبد اللہ کانک ترہ, اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے وہ دیکھ رہا ہو. ایسے موقع پر انسان کے قلب میں اور اس کے ظاہر میں جو کیفیت آ رہی ہے اس کے ساتھ نماز پڑھ لیں, اور آخر میں اللہ سے دعا کریں قبولیت کی. اب اللہ تعالیٰ امید ہے کہ انسان اپنی اس محنت کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ اس کو قبول فرمائے گا. اب اس کی نماز کس درجے کی ہے اللہ کے یہاں قبولیت کی, اس کی فکر پھر نہ کرے انسان, اپنے عمل کی کوشش کر کے استغفار کر کے قبولیت کی دعا کر دے. یہ انسان کے جو بساط میں ہے اور اس کی وسعت میں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے تحت اسی کا آپ کو پابند کیا ہے. ہاں اگر آپ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ آپ زیادہ کر سکتے ہیں پھر بھی نہیں کر رہے, آپ متوجہ ہو سکتے نہیں ہو رہے, لاپرواہی سے پڑھ رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نماز کے آداب کا خیال نہیں رکھا. اب اس کے باوجود وہ قبول ہے یا نہیں ہے, یہ تو بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ قبول ہے یا نہیں, لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نماز کے آداب کی رعایت نہیں کرتے, متوجہ حضور قلب کے ساتھ نہیں پڑھتے, تو پھر کیا اس کو اللہ سے ہم قبولیت کی امید رکھیں. اسی طریقے سے جو دوسری بات ہے جو ہمارے پیغام پروگرام سے اکثر جاتی ہے کہ نماز اور عبادات قبول کرنے کا ایک خارجی بھی ایک تقاضا ہے, اور وہ تقاضا ہے حلال اور حرام کا تقاضا, کہ اگر وہ تقاضا نہیں پورا ہوتا تو میں خشیت اور خشوع سب کچھ کرتا رہوں. پیٹ میں اگر حلال ہوگا تو خشیت خداوندی خود پیدا ہو جاتی ہے. مفتی صاحب اسی بات کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں, سوال یہ بہت بڑا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں اور ایک آپ نماز پڑھ رہے ہیں, زمین آسمان کا فرق. اس لحاظ سے زمین آسمان کا فرق کہ جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے, یا قرآن کریم کی جو آیات ہم کسی صورت کو ملا رہے ہیں یا کچھ آیات ہم پڑھ رہے ہیں, تو ان آیات کے معنی اور مفاہیم وہ بھی اندر اترتے چلے جاتے ہیں کہ یہ رحمت کی, اللہ کے فضل کی آیات ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی آیات ہیں, خوف دلاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو بیان کر رہی ہیں. تو بڑا فرق ہوتا ہے. تو نماز کے آداب میں کیا یہ بھی شامل ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ہم کس کی تعریف کس کی توصیف کر رہے ہیں. اور یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں نماز کے دوران, تو اس آیت میں اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. یہ فیہ ذکرکم کی بات جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ قرآن کریم میں تمہارا بھی ذکر ہے. تو جب میں پڑھوں, اب میں پڑھ رہا ہوں, اگر کوئی یعنی کونوا مع الصادقین میں لاتا ہوں, اپنی وہ آیت لاتا ہوں, تو کیا میں سچوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں یا نہیں بیٹھتا, یا میں کوئی آیت پڑھ رہا ہوں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, تو یہ ربنا میں نے کس کے سامنے اقرار کیا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے, تو ہماری ربوبیت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ قبول کر کے نماز ادا کرنا, اور جو میں پڑھ رہا ہوں ان الفاظ کے معنی اور مفاہیم میرے اندر اترتے چلے جائیں, تو کیا نماز میں جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اس میں آسانی پیدا نہیں ہو جاتی؟ جی انیس صاحب آپ کی بات یہ اہم بات ہے, اور لیکن اس پہ میں دو باتیں عرض کروں. ایک تو یہ کہ قرآن کریم سے تعلق جب انسان اپنا پیدا کرے, چونکہ ہم اہل زبان تو نہیں ہیں تو ہمیں قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنا پڑتا ہے. اگر انسان تعلق پیدا کرے, تلاوت رکھے اور ترجمہ پڑھے تو یہ کام آسان ہوتا جاتا ہے. دوسری بات ایک اور اہم ہے انیس صاحب, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں قرآن کریم کے حفظ کرنے کا, اس کو اس طرح سے کرنے کا ایسا رواج نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی اگر حافظ نہیں بن سکتا تو 10 صورتیں تو یاد کر سکتا ہے, جی 20 تو یاد کر سکتا ہے. جی تو اگر ہم یہ کوشش کریں کہ قرآن کریم کا آدھا سپارہ کچھ صورتیں یاد کریں اور پھر ان کی تفسیر بھی پڑھ لیں, سبحان اللہ, تو اب جب بھی ہم کھڑے ہوں گے ان میں سے کوئی بھی صورت پڑھیں گے تو ہمارے سامنے مستحضر ہوگا کہ اچھا جی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے, سورۃ البروج میں فلاں واقعے کی طرف اشارہ ہے, تو سورۃ الغاشیہ میں قیامت کے احوال کی طرف اشارہ ہے, اللہ کی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے, سورۃ الفجر میں ہم سے کیا کہا گیا ہے. تو یہ ایک انیس صاحب ہمارے یہاں ہونا چاہیے. ہمارے اس پروگرام سے ہمارا تو پچھلے کوئی 10-11 سال سے یہی پیغام ہے کہ قرآن سے تعلق جوڑیں. تو تعلق جوڑنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ صورتیں یاد کریں,
محنت کریں, کیا نہیں ہو سکتا. لوگ جی 60-70 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں, پورا پورا یاد کرتے ہیں. اگر ہم اپنا ٹارگٹ کریں کہ ہم اپنی 5 صورتیں, 10 صورتیں, 20 صورتیں, 25 صورتیں یاد کریں گے, ٹھیک, ساتھ ساتھ اس کی تفسیر و ترجمہ بھی پڑھیں گے, تو وہ والی جو بات ہے کہ ایک آدمی کسی وقت کھڑا ہوا, اس کے دل میں خیال آیا کہ آج مجھے ان آیات کو پڑھنا چاہیے جن آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے احوال بیان کر رہا ہے, اللہ اکبر, ان آیات کو پڑھنا چاہیے جن آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احوال فرعون کے بیان کیے ہیں, آیات بیان کی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی سورہ والضحیٰ میں, اس کے لحاظ سے انسان پڑھے گا. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم یاد نہیں کرتے. آپ اکثر لوگوں سے سروے کریں کہ آپ قرآن کریم اگر نفلوں میں وطر وغیرہ میں کیا پڑھتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے آخر کی 4 صورتیں پڑھتے ہوں گے, جی ہاں, انا اعطیناک الکوثر سے لے کر وہاں تک جاتے ہیں. یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے سورۃ الفجر کیوں نہیں پڑھ لیتے, اللہ نہیں ہے. اکبر. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پیغام ہمیں عام کرنا چاہیے, اور ہر آدمی اگر تھوڑا تھوڑا وقت نکالے انیس صاحب, سبحان اللہ, بہترین پیغام ہے. اور سورہ کوثر بھی اگر وہ پڑھ رہا ہے تو وہ جانے کہ یہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, اس کے معنی مفاہیم کیا ہیں. بالکل ہے. اور اگر وہ جس طرح آپ نے فرمایا سورہ فجر پڑھ رہا ہے تو یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, جو اللہ سورہ فجر میں فرما رہا ہے یہ پڑھ رہا ہوں میں, لیکن فادخلی فی عبادی پہ میں رک رہا ہوں کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. تو میں کیا اللہ کے بندوں میں ہوں؟ بے شک ایسے ہی. یا 2 لوگوں کا جو ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے تعظیم کرتا نعمت دیتا ہے تب اس کا یہ حال ہوتا ہے, اور اگر اس کے ساتھ اللہ تنگی کرتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے. تو وہ کیا ہم ان میں تو نہیں ہیں کہ جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو بڑا شکر کرتے ہیں, اور ذرا تنگی آئی تو اللہ تعالیٰ جیسے اسی میں سورۃ الفجر میں فرماتا ہے کہ اما اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقہ, تو وہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کر دیا, مجھے تو کہیں کا نہیں چھوڑا, تو کیا میں ان میں سے تو نہیں ہوں. تو یہ قرآن سے تعلق جوڑنے کا طریقہ. اور انیس صاحب آج کل تو اتنا آسان بھی ہو گیا ہے, پہلے زمانے میں قرآن کریم رکھو, اس کی حفاظت کرو, اب تو آپ کے پاس موبائل فون ہے, آپ اس کے اندر قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت سن سکتے ہیں. تجوید اچھی کرنے کا طریقہ ہے کہ مخصوص صورتوں کی آپ تلاوت ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں, کسی بھی ائمہ حرم کی کر لیں, قاری صاحب کی, وہ پڑھتے رہیں, آپ ان کے ساتھ دہرائیں. صرف 6 مہینے کی محنت ہوتی ہے نیک صاحب, آپ آرام سے 12 سے 15 صورتیں یاد کریں گے, ان کے ترجمے یاد ہو جائیں گے. آپ جاتے ہوئے تفسیر کتنی ساری وائس نوٹ ریکارڈنگ کے مل جاتے ہیں آپ, آپ وہ سنیں, تو کیا ہوگا کہ صاحب کا قرآن کا تعلق خود بخود مضبوط ہوگا. آج کے دور میں آج اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سہولتیں دے دی ہیں, اگر ایک شخص اپنا ایک پلان بنا لے, ہمارے ہاں ایک مینجمنٹ کے اندر ہر جگہ پہ پلاننگ کے اوپر بہت زور ہوتا ہے کہ آپ اپنا سال شروع ہو تو ایک پلان بنائیں. آپ سال شروع ہو, رمضان سے سال شروع کر لیں کہ اگلے رمضان تک انشاءاللہ میں 25 صورتوں کا حافظ ہوں گا, اور ان 25 صورتوں کا حافظ بھی ہوں گا, ان کا ترجمہ بھی پتہ ہوگا, ان کی تفسیر بھی پتہ ہوگا. ہر سال میں چاہے 3 آیتیں بھی اگر میں ہر مہینے یاد کروں گا تو 12 مہینے میں میرے پاس کتنی آیتیں یاد. تو اس طریقے سے اگر ہم کریں گے نا, تو آپ جو بات فرما رہے ہیں کہ نماز کے لیے جب ایک انسان کھڑا ہو, تلاوت تو وہ کرتا ہی کرتا ہے, وہ چاہے چھوٹی صورت کرے بڑی صورت کرے, نماز ادا ہوتی ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ وہ جو تلاوت کر رہا ہے اس کا مفہوم بھی سمجھے وہ, سبحان اللہ, اور کیا ہی اچھا ہو کہ اس کے مفہوم کے ساتھ اس کو تفسیر بھی پتہ ہو. تو قرآن کریم اپنے پوری ظاہر اور پوری خصوصیات کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو, احوال قیامت اس کے سامنے ہو, پچھلی اقوام کی جو چیزیں وہ سامنے ہو, خدا ہم سے کیا چاہتا ہے وہ سامنے ہو. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس کے لیے ہمیں دیکھیں, اگر ہم نے ایک چیز اپنے اسکول میں نہیں پڑھی, اپنے کالج کے زمانے میں نہیں کی, تو آج ہم اس کی حاصل کرنے کی کوشش کریں, کچھ تھوڑا سا وقت نکالیں. میں کہتا ہوں آپ روزانہ 10 منٹ نکالیں, روزانہ نہیں نکالتے ایک دن چھوڑ کے آپ 15-20 منٹ نکالیں, بہت کچھ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس طرح سے کریں انشاءاللہ تو ہو جائے گا. لیکن ایک اپنی ترجیحات میں قرآن کریم کو رکھیں, کم از کم روزانہ 15 منٹ دیں, کم از کم 3 آیات روز پڑھیں, ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ. اور جو آپ نے بات کی کہ پورے سال کی جو یہ تو روزانہ کی بات ہوتی ہے, ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے, کیوں نہیں کر سکتا آدمی؟ کر سکتا ہے, لیکن کیا ترجیحات میں قرآن کریم ہے یا نہیں؟ جو ترجیح ہماری ہوتی ہے ہم اس کے لیے وقت نکال ہی لیتے ہیں, بالکل ایسی. لیکن قرآن کریم, یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے رب, میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. اگلا سوال, بہت تفصیلی جواب آپ نے عطا فرمایا, اس کی وجہ, بنیادی وجہ ہے کہ سوال ہی بہت بڑا تھا. بہت بڑا سوال تھا. اعجاز حسین حیدری صاحب کا اگلا سوال, عزت کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک زیادہ محترم اور معزز لوگ کون ہوتے ہیں؟
اصل میں یہ اعجاز حسین حیدری صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ماہر تعلیم ہیں، اور ہمارے پروگرام کے یوں سمجھ لیجیے کہ پہلے دن سے ناظر ہیں، تو ان کے سوالات آتے رہتے ہیں مسلسل، فون بھی آتے رہتے ہیں، اور بڑی تعریفیں کرتے ہیں وہ آپ تمام حضرات کی۔ اصل میں دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عزت کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان العزت للہ جمیعا، یہ عزت تو سب اللہ کی ہے۔ اور تو اب اس میں جیسے سورۃ المنافقین کے اندر بھی ایک آتا ہے کہ منافقین نے یہ کہا تھا کہ جب ہم جائیں گے نا مدینہ منورہ واپس، تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ اس کے اندر عزت والے لوگ نا ذلیل لوگوں کو باہر نکالیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہ افضل عزت تو اللہ اور اس کے رسول مومنین کی ہے۔ دیکھیں یعنی صاحب عزت کا ویسے سیدھے سادہ مفہوم تو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی آپ کی تعظیم کرے، آپ معاشرے کے اندر قابل تعظیم سمجھے جائیں، آپ کا معاشرے کے اندر ایک مرتبہ ہو۔ جی ہاں، اچھا یہ مرتبے دنیا میں جو حاصل ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مرتبوں کے لیے جب بھی گفتگو فرماتا ہے تو آخرت یعنی دنیا اور آخرت دونوں کو سامنے رکھ کے فرماتا ہے۔ جی ہاں، تو دنیا کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ عزت اور منصب اور جاہ و جلال صرف یہ ہے کہ انسان کے پاس تین چیزوں میں سے کوئی چیز آ جائے، اس کے پاس دولت آ جائے، اس کے پاس منصب آ جائے، اس کے پاس شہرت آ جائے۔ اگر وہ شہرت آ جاتی ہے یا اس کے پاس کوئی منصب آ جاتا ہے تو وہ لوگ اس کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں حاصل ہے۔ جیسے قریش مکہ منافقین تھے، تو منافقین میں کچھ منافقین جو ہیں وہ سردار تھے قبیلے کے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم زیادہ بلند لوگ ہیں، یہ تو ایسی لوگ ہیں ان کو کون سنتا ہے، ان کی کون مانتا ہے، تو لہٰذا ہم جب مدینہ منورہ واپس جائیں گے تو ہم لوگوں کا ایک جاہ و جلال ہے، ہماری عزت ہے، ہم ان لوگوں کو باہر نکالیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو دوسرے پس منظر میں بیان فرمایا اور فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کی اور اللہ اور انہی کے لیے عزت ہے۔ یعنی کہ اس کے دوسری طرف تفسیر میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر ہم اصل عزت کو دیکھیں، اصل بلندی کو دیکھیں، جس کے لیے قرآن کریم بار بار اشارہ کرتا ہے کہ قیامت کی رسوائی سے اللہ بچائے، تو اگر ہم اس دن کی آج کی اور ان دن کی ملا کر دیکھیں تو ایک آدمی اگر اس دنیا میں عارضی طور پر کسی درجے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے لوگوں میں اپنے آپ کو اونچا رکھے ہوئے بھی ہے، قابل تعظیم و تکریم رکھے ہوئے بھی ہے، تو اللہ کیا اس کا کیا منصب اور مرتبہ ہے۔ چنانچہ جب غزوہ بدر کے اندر ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابو جہل کو مارا گیا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو صحابی تھے، بچے تھے لڑکے، انہوں نے جا کر اس کے اوپر نیزے سے حملہ کیا تھا، معاذ اور معوذ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، تو اس نے اس وقت بھی کہا کہ اے کسان کے بیٹے تو آج بڑی اونچی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور میرا گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب میرا سر رکھا جائے تو اونچا ہو اور لگے کہ سردار کا سر ہے۔ اب ان لوگوں کی نظر میں یعنی اس شخص کا یہ حال تھا، اس کی کم نصیبی بدقسمتی، کہ اس وقت ان لوگوں کی نظر میں عزت کا معیار صرف یہ کہ میں چونکہ سردار ہوں، میں اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوں، اس کے رسول کے مقابلے میں جنگ میں نکلا ہوں، 10 طرح کے غلط کام کر رہا ہوں، مگر میں معزز ہوں۔ آج کے دور میں بھی ہم اسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں عزت کے معیارات یہ ہیں کہ بھئی فلاں آدمی فلاں منصب پہ بیٹھا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، عزت کو، کامیابی کو، فلاح کو، ہر چیز کو دنیا اور آخرت کی ساتھ ملا کر دیکھو۔ اچھا، تو آخری عزت اللہ اور اس کے رسول دنیا اور آخرت کو ساتھ ملا کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تو اس میں دنیا اور آخرت دونوں شامل ہیں۔ جی دیکھیں یہاں پر جو اتقاکم سے مراد ہے کہ وہ آدمی جو دنیا کے اندر متقی ہے نا، تو وہی آدمی تو وہاں پر معزز ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کی عزت اور اس کی بات دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ دنیا میں معزز ہیں کسی وجہ سے تو کیا آخرت میں معزز ہیں یا نہیں ہیں، اور دنیا میں معزز ہونے کی وجوہ کیا ہیں؟ جی دنیا میں تو عام طور پہ انہی چیزوں سے آدمی معزز ہوتا ہے، یہ جو آپ نے فرمایا کہ مال، دولت، شہرت وغیرہ، لیکن اللہ کے پیمانے مختلف ہیں۔ اللہ کے پیمانے مختلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی آخرت کے جب بھی کوئی حالت بتاتا ہے تو اس کے اندر اصل آخرت کو رکھتا ہے، اور یہ بات فرماتا ہے کہ ایک شخص دنیا میں آیا اور وہ ظاہری حالات میں عزت میں نہیں ہے، ظاہری حالات میں اس کو لوگ تذلیل بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غبار آلود ہیں، وہ بالکل ان کے چہرے ایسے ہوئے ہوئے ہیں، اگر وہ کسی کے گھر پہ جائے تو لوگ اس کو گھر میں نہ گھسنے دیں، ربا شخص مغبر مدفوع بلو، لیکن فرمایا لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ اللہ کے نام کو لے کر قسم کھا لیں کسی بات پہ تو اللہ ان کی قسم کی اس سے معلوم کیا ہوا
کہ ظاہری طور پر تو عزت کے اسباب کوئی بھی نہیں ہے اس کے، تو گھر میں نہیں لوگ گھسنے دے رہے اس کو، لیکن اللہ کے یہاں اس کا منصب و مرتبہ. تو اصل عزت جو ہے وہ اللہ کے ایمان اور اس کی بندگی میں ہے. اس بات کی تعلیم دی گئی کہ تم دنیا کی عزت کو اس کے مقابلے میں مت جوڑو. یہاں پر اگر تمہیں کسی وجہ سے منصب نہیں ملتا، مرتبہ نہیں ملتا، لوگ تمہاری تعظیم اس طرح سے نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ تم اللہ کے یہاں معزز و مکرم ہو، تو کوئی فرق کی بات نہیں ہے. لیکن یہاں تم اگر معزز و مکرم ہو، تو یہاں تو معزز و مکرم ظاہری طور پہ فرعون بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، سردار تھا، لیکن وہاں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ خسارہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے قرآن کریم میں، ذالک هو الخسران المبین، خسرت دنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران، دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا، آخرت میں بھی. اسی طرح یہ بھی فرمایا قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں کہ وہ لوگ جو کہ ساری زندگی اپنے کام وام کرتے رہتے ہیں اور ان کی ساری محنت اکارت جاتی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے ڈھنگ ٹھکانے کے کام کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کو معیار بنایا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کو معیار نہیں بنایا. دنیا میں جو عزت جن چیزوں پہ کی جاتی ہے وہ دنیاوی چیزیں ہیں، اور بہت ساری ان میں چیزیں ایسی ہیں جو خدا اور رسول کے مزاحم بھی ہو سکتی ہیں. جیسے آج کے لبرل معاشرے میں اگر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ معزز و مکرم ہیں اور وہ خالصتاً خدا کے مقابلے میں اور خدا کے باغی ہونے کے نظام کو لے کر وہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعظیم و تکریم اللہ کے ہمارے پاس ہمارے معاشروں میں خدا سے باغی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ تو نظر نہیں آتی ہمیں، لیکن عزت اور ذلت کے معیارات مختلف ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. یہ گفتگو تو آپ نے فرمائی جو دین ہمیں تعلیم کرتا ہے. عوام الناس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کن کی عزت کرنی چاہیے، اور جن لوگوں کی ہم عزتیں کرنے پر اب آمادہ ہو گئے ہیں، یعنی کسی محلے میں ایک عالم دین رہتا ہے، ایک وائس چانسلر رہتا ہے، ایک صاحب کردار رہتا ہے، لیکن اسی محلے میں اگر ایس ایچ او رہتا ہے تو ایس ایچ او کو سلام وغیرہ کرنا کچھ زیادہ نہیں بڑھ جاتا ہمارے معاشروں میں؟ ایک آدمی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی نے زمینوں پہ قبضے کر کے دولت حاصل کر لی ہے، کیوں اس کو سلام کیا جاتا ہے؟ ایک آدمی نے رشوت پر اپنی پوری زندگی تعمیر کر لی، اسے کیوں سلام کیا جاتا ہے؟ اس کی کیوں عزت کی جاتی ہے؟ ایک عورت جو انتہائی باکردار ہے اور محدود آمدنی میں، اپنے شوہر کی محدود آمدنی میں وہ اپنے گھر کو چلا رہی ہے، اپنے بچوں کو پال رہی ہے، لیکن ایک عورت جو باکردار نہیں ہے لیکن معاشرے میں اس کا ایک دبدبہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 نمبر کے جو پیسے ہیں اس کے پاس آ رہے ہیں، اس کے کنیکشنز بہت آگے تک ہیں. تو ہم ایک شریف، با پردہ، با حجاب، گھر میں رہنے والی، اولاد کی تربیت کرنے والی، اپنی اولاد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنانے والی، اس کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں انیس صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کا جو ساتھی تھا قارون، اس کا جب ذکر کیا ہے تو اس کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے کہ فخرج علی قومی فی زینتی، وہ اپنے پورے پروٹوکول لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا. جی ہاں. تو قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، تو جو لوگ دنیا کے اندر رغبت رکھتے تھے دنیا کی، انہوں نے کہا کہ کاش یہ زندگی ہونی چاہیے ہمارے پاس. اور لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وقال الذین اوتوا العلم، جن کو سمجھ دیا گیا تھا، علم دیا گیا، تو انہوں نے کہا ویلکم، کس قسم کی باتیں کرتے ہو کم نصیبوں، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، نیک عمل کرنے والا اور صالح عمل کرنے والا اصل تو وہ ہے. یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. معاشرے کے اندر جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تعلق مع اللہ کی کمی ہوتی ہے اور مادہ پرستی بڑھ جاتی ہے اور لوگ جو ہے وہ مادیت میں گرفتار ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو عزت کے یہ عوامل ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. کسی کے پاس دولت ہو تو اس کی تکریم ہوگی، کہیں سے بھی آئے دولت، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. جی ہاں. اور تکریم ہمارے ہاں تعظیم جو ہوتی ہے وہ 2 وجہ سے ہوتی ہے. ایک تعظیم کسی کے خوف کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر میں اس کی تعظیم نہیں کروں گا تو نقصان پہنچے. جی، مطلب خوف کیا؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے. یہ بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے کہ وَيُكْرَمُ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ آدمی کی تعظیم اس لیے کی جائے گی کہ اگر ہم نہ کریں تو اس سے کوئی نقصان پہنچے گا. اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جو حکمراں ہوں گے اور جو صاحب منصب ہوں گے، جو زمام اقتدار جن کے پاس ہوگی یا جو نظام کو چلا رہے ہوں گے،
وہ معاشرے کے خراب لوگ ہوں گے. جی ہاں. دیکھیں انیس صاحب جب یہ چیزیں الٹ پلٹ ہوتی ہیں تو پھر عزت کے دنیا کے اعتبار سے معیارات وہی بدلتے ہیں. تو ڈاکو ہے، چور ہے. اس کی روک تھام میں نے عرض کیا تھا سوال میں کہ آپ عوام الناس کو، جو آپ کے معزز ناظرین ہیں، انہیں آپ تعلیم فرما دیجیے. بالکل یہ عرض کروں گا میں. اس میں دیکھیں انیس صاحب عرض یہ کریں گے کہ آپ اس بات کو معیار بنائیں کہ صالح آدمی، صحیح روش پہ چلنے والا آدمی قابل تعظیم وہ ہے. سبحان اللہ. جو صالح نہیں ہے، تعظیم کے قابل نہیں ہے، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ جا کر آپ اس کے ساتھ کوئی سر پٹول کریں اور اس کے ساتھ مار پیٹ کریں، لیکن دل میں بٹھائیں کہ یہ کوئی باکردار یا قابل تقلید یا قابل نمونہ شخص نہیں ہے. اور بہت ہی حکیمانہ انداز سے یہی بات اس تک بھی پہنچا دیں. اس تک بھی پہنچائیں اور اس سے بڑھ کر انیس صاحب جو آپ کے زیر تربیت ہیں ان کو سکھائیں. اگر آج آپ نے اپنی اولاد کو یہ سکھایا کہ دولت بڑی چیز ہے تو وہ بڑا ہونے کے بعد دولت کا پجاری بنے گا. اگر آج آپ نے اس کو یہ سکھایا کہ دیکھو دولت کچھ نہیں ہے، کردار بڑا ہوتا ہے، تو وہ بڑا ہونے کے بعد پھر جا کر دیکھے گا کہ میرے یہاں باکردار لوگ کیسے ہیں. سبحان اور اللہ. آپ نے ایس ایچ او کا جو نام لیا وہ تو برسبیل تذکرہ ہے، ورنہ بڑے بڑے قدم قدم پر اللہ والے لوگ ایسے ان جگہوں پر بھی ہیں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی جی نہیں ہوگا. یہ تو ہم باعلاج بات مثال کرتے بات ہیں. کر رہے ہماری تھے زمین پر، اس ریاست میں نیک لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور ہر شعبے میں ہے باکردار لوگ ہر شعبے میں. اور ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں اللہ والے تہجد گزار لوگ ہیں جو حرام سے بچتے ہیں اور بیٹھے ہوئے ایسی جگہ پر ہیں کہ ان کے سامنے ہزاروں لاکھوں روپے حرام کے پیش کیے جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد اور وہ اس کو ٹھوکر مارتے ہیں اور کرائے کے گھر میں سے ان کا جنازہ اٹھتا ہے. اللہ. تو یہ جو مثالیں ہیں ہمارے سامنے، ان کو ہم بنائیں کہ جی یہ ہے کردار. اس کی وجہ کیا ہے؟ سادہ سی بات ہے کہ یہ آدمی اگر ساری زندگی ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہ کر گیا اور جنازہ اس کا ایسے اٹھا ہے کہ اس کے جنازے میں 50 لوگ شریک ہیں، لیکن اس نے کمایا کیا ہے اس دنیا کے لیے، وہاں جائے گا. اور قیامت یا انیق صاحب یہ سورۃ الواقعہ کو ہمارے اساتذہ جب پورے واقعہ پڑھاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ سورہ واقعہ پڑھتے وقت نا تھر تھری ایک تاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک آیت فرمائی ہے، شروع میں ہی ہے خافضۃ الرافعہ، کہ سورۃ الواقعہ میں فرمایا کہ قیامت جب آئے گی تو وہ قیامت کی فلاں فلاں چیزیں ہیں، اذا وقعت الواقعہ خافضۃ الرافعہ، جھکانے والی، اٹھانے والی. تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس میں بعض حضرات نے لکھا اس سے مراد یہ ہے بہت سے اٹھے ہوئے سر جو اس دنیا میں ہیں وہاں جھکے ہوئے ہوں گے، اور بہت سے جھکے ہوئے سر جو اس دنیا میں ہیں وہاں اٹھے ہوئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس طرف موڑتا ہے، وہاں تمہارا سر اٹھے گا یا جھکے گا. اولاد کی تعلیم و تربیت میں یہ ہو کہ تمہارے پاس تنگی کی زندگی ہے، بسوں میں سفر کرنا پڑتا ہے، موٹا جھوٹا کھانا پڑتا ہے، لیکن سر اگر تمہارا وہاں بلند ہے تو کامیاب ہو، اور اگر سر تمہارا یہاں بلند ہے اور وہاں جا کر نیچے ہو رہا ہے تو تم کامیاب. اگر ہم یہ سکھا دیں نا اولاد کو تربیت، تو پھر عزت کا معیار واپس جاتا ہے. لیکن اگر ہم نے یہ سکھایا کہ دیکھو مال یہاں آنا چاہیے کیسے ہی آئے، پیٹ یہاں بھرنا چاہیے کیسے ہی بھرے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا انیق صاحب؟ وہ جب آدمی بڑا ہوگا تو حدیث شریف میں اس کے لیے عبد الدینار اور عبد الدرہم کے لفظ آئیں، وہ تو درہم و دینار کا پجاری ہوگا، وہ کہے گا میرے پاس آنا چاہیے. حدیث شریف میں قیامت کی یہ بھی نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت کا ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے کہ آدمی کو صرف اس کی فکر ہوگی کہ میرے پاس مال آئے، کہاں سے آئے اس کی پرواہ نہیں ہوگی. تو پھر ایسے آدمی کو کہیں تو حساب دینا ہے نا. تو یہ بات ہمیں اپنی اولاد کو تلقین کرنی چاہیے. وبالآخرۃ ہم یوقنون کے ذریعے وہ ایک دنیا اٹھنے والی ہے، وہاں تمہیں کھڑا ہونا ہے، وہاں حساب دینا ہے. وہ کامیابی، وہ عزت اس سے اوپر کی عزت ہے. یہاں تو تمہارے جو عزت کے معیارات ہیں یہ کھوکھلے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کھوکھلے پن کو کئی جگہ بیان فرمایا ہے. جیسے سورۃ الحدید میں فرمایا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی کیا ہے، تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال بڑھ جائے، اولاد بڑھ جائے، مرتبہ مل جائے، یہ سب تھوڑی ہے زندگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. آخرت میں ہے سخت عذاب بھی ہے، مغفرت بھی ہے اللہ کی طرف سے، رضوان بھی ہے. تو وہاں کے اعتبار سے کوشش کریں. اور یہ بات ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والا ایسا ہوگا جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ لیے ہوئے. تو یہ انگارہ جو لینا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آسان راستہ نہیں، کیونکہ اللہ ثابت قدمی کتنی بڑی بات ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء جو ہے اس میں کیا ہے؟ یہی تو ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دور میں ہر آزمائش سے بچائے اور ثابت قدم رکھے، مشکل میں نہ ڈالے. ہم کمزور ہیں لیکن دیکھتا وہ یہی ہے کہ اگر یہاں کے بجائے وہاں کی زندگی کو ترجیح دی
تو پھر بڑی کامیابی ہے، اور اگر وہاں کے بجائے یہاں کی زندگی کو ترجیح دی ٹھیک تو حساب تو دینا پڑے ٹھیک ہے، اور اپنے پیمانے مختلف ہونے چاہیے. جس طرح آپ نے بالکل تعلیم کر دی بات یہ کہ محض دولت کو معیار نہیں بنانا چاہیے عزت کا. اور بعض لوگ ہمارے معاشروں میں، بلکہ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، کہ جن کے پاس دولت بے پناہ ہوتی ہے، وہ عزت کے طلبگار ہو جاتے ہیں کہ ہماری عزت کرو اس لیے کہ ہم تم میں مالدار ہیں. لیکن تم یہ اہل مال اور اہل ثروت کیسے ہوئے ہو یہ بھی ہم جانتے ہیں. تو کبھی کبھی ہم اپنے بے تکلف دوستوں سے ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہم نے لڑکپن جوانی ساتھ گزاری اور اب بڑے بڑے عہدوں پر وہ فائز ہیں یا بہت مالدار افراد میں شمار ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے 2 نمبری کی. تو ان سے ہم یہ کہتے ہیں مذاق میں کہ یار اگر تم میں سے یہ مال نکال لیا جائے، سوچو تمہارے پاس کیا بچتا ہے. تو محض یہ کمزور سی چیز ہے یہ مال دولت. اس پر میں نے اس پر ایک کسی صاحب کا جملہ پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ آدمی اتنا فقیر ہے کہ اس کے پاس صرف دولت ہے. جی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جملہ، آپ کا فرمان کہ جب بھی تم دولت کو اکٹھا شکل میں دیکھو تو سمجھ لو کہ کسی کا حق مارا گیا ہے. تو یہ حق مار کے زمینوں پہ قبضے کر کے رشوتیں لے کر بڑے بڑے گھر بنا لیے، گاڑیاں لے لیں، بینک بیلنس وغیرہ وغیرہ، اور پھر عزت مطلوب ہے کہ ہماری عزت بھی کی جائے، ہمیں سلام کیا جائے. کیسے سلام کیا جائے؟ اور عزت کا یہ معیار ہے. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوسچنز بھی ہیں، وقت کیونکہ بڑے تفصیلی جوابات آپ دے رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے اور میری بیوی نے یہ خیال کر کے کہ بار بار آنا جانا مشکل ہوگا، ہم نے حج کے دوران ایک ہی دن میں 3 دنوں کی رمی کر لی. بعض افراد کا کہنا ہے کہ آپ پر دم واجب ہو گیا ہے. کیا یہ درست ہے؟ اور مجھے اور میری بیوی کو دم دینا ضروری ہے؟ اور اگر دم دینے کی استطاعت ہم میں نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں انیق صاحب، اس مسئلے کا میں جواب دینے سے پہلے ایک بات بتا دوں. بعض دفعہ لوگوں میں جیسے انہوں نے پوچھا یہ سوچ کر کے بار بار آنا جانا مشکل ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ضعیف ہوں. اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میرے لیے بار بار رمی کر کے کرنا جانا آنا مشکل ہے، مثلاً وہ شوگر کے مریض ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، انہوں نے کہا میں چل تو لوں گا لیکن طبیعت میری بگڑ سکتی ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن 3 کنکریاں ماریں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک دن اگر آپ چلے گا باقی دن نہیں جا سکتے تو کسی کو وکیل مقرر کر دیں کہ آپ میری طرف سے مار آئیں. ٹھیک. 10 لوگ جا رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو کنکریاں دے دیں یا ان کے پاس کنکریاں ہوں. اب اگر ان کی کیفیت ایسی تھی تو ان کو کرنا یہ چاہیے تھا، ان کو اندازہ تھا کہ میں دوسرے دن تیسرے دن نہیں آ سکوں گا، کہ کسی کو وکیل مقرر کرتے. اب اگر یہ 3 دن کی مارا اور باقی 2 دن نہیں ماری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ انہوں نے خود ماری نہ کسی وکیل کو بھیجا، لہٰذا اب ان کو دم تو دینا چاہیے. اب اگر یہ دم نہیں دے سکتے، کوشش کریں، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو یہاں آ چکے ہوں گے، اب یہ واقعہ بھی میرا خیال ہے پرانا واقعہ ہے، تو کوشش کریں کہ اگر یہ دم وہاں بھجوا سکیں، تھوڑے بہت جمع کر کے پیسے، کوئی آتا جاتا ہو اس کو دے دیں کہ بھئی وہاں جا کر ادا کر دو، تو اس سے انشاءاللہ تعالی یہ ان کا یہ کفارہ ادا ہو جائے گا. ان کو دینا چاہیے تھا. اور آئندہ کے لیے اس چیز کو نوٹ کریں کہ اگر کوئی شخص کنکری مارنے نہیں جا سکتا، پست ہمتی کی وجہ سے نہیں، کہ آدمی جانے کو چل سکتا ہے لیکن پست ہمتی وہ نہیں، سستی نہیں، اگر بیمار ہیں، ضعیف ہیں، یا ان کو کہہ رکھا ہے ڈاکٹر نے کہ دیکھیں آپ زیادہ نہ چلیں، خدا نہ خواستہ آپ کی طبیعت بگڑی تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور ان کو اندازہ ہے میں جا کے مار کے آؤں گا، 2-2.5 کلومیٹر چلنا ہے، رش ہوتا ہے، پھنسا گیا خدا نہ خواستہ، تو کسی کو وکیل بنا دیں. اور یہ نہیں ہو سکتا مغرب کے بعد رات کو جا کے مار دیں. ہمارے یہاں مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دن میں ماروں جا کے، چاہے وہ بیمار کیوں نہ ہو. ان کو کنکریاں نہیں چھوڑنی چاہیے تھیں، دم دے دیں. تو یہ بس اس طریقے سے کر لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب کم از کم ایک آدھ سوال تو ہم رکھ لیتے ہیں. ویڈیو کوسچن جناب، ویڈیو کوسچن مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اپنا کوئی اگر مجبوری میں اپنی مجبوری کے تحت اپنی چیز بیچتا ہے اور ہم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے کم قیمت میں خرید کے زیادہ قیمت میں بیچ دیتے ہیں، تو یہ کیا یہ جائز ہے؟ جی اچھا سوال ہے. اس کے پر فقہاء کرام کے یہاں بحث ملتی ہے اور یہ بیع المستر کہلاتی ہے. اچھا
اس بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی جب اپنی کوئی چیز بیچتا ہے تو ضرورت تو اس کو کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. تو مثال کے طور پہ ایک آدمی اس کو اپنی گاڑی بیچنی ہے. اب وہ جب گاڑی بیچنے جائے گا تو اس کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے. کسی نے کہا جی میں آپ کی گاڑی کے 20 لاکھ دوں گا, کسی نے کہا میں 19 دوں گا, کسی نے کہا 19.5 دوں گا. ایک آدمی وہ ہے جو مستر کہلاتا ہے, بے کس یا بے بس آدمی کہلاتا ہے. ضرورت پیش آ گئی کہ میرے گھر میں آپریشن آ گیا ہے, ہارٹ کی سرجری ہے, 5 لاکھ روپے درکار ہے, میرے پاس نہیں ہے, یہ میں اپنی گاڑی بیچنا آیا ہوں. یا ایسی کوئی مجبوری میں پھنسا ہوا ہے آدمی, آپ نے سوچا ہے اچھا پھنسا ہوا ہے, آپ نے کہا میں تو اتنے پیسے دوں گا. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اگر وہ راضی ہو گیا تو خرید و فروخت تو آپ کی ہو جائے گی, قانوناً بھی درست ہوگی, لیکن گناہ گار ہوں گے آپ. چنانچہ آپ کو یاد ہوگا نیک صاحب, جب بہت بری طرح کا سیلاب آیا تھا ہمارے یہاں, تو گاؤں دیہات میں بعض جگہ سے یہ خبر ملی تھی کہ لوگوں نے 2-2 ہزار روپے میں پوری گائے خریدی ہے اور 500-500 روپے میں بکرا خریدا. اور وہ تھا کیا کہ وہ ایک آدمی کے پاس 2 گائیں 2-4 بکرے, اور وہ کھڑے ہوئے اور سیلاب بس پہنچنے والا ہے, ابھی آدھے گھنٹے میں سیلاب پہنچ جائے گا. اب وہ آدمی کہہ رہا ہے بھائی کوئی مجھ سے لے لے. تو صاحب نے کہا میں لے لیتا ہوں تم سے, میں اپنے یہاں لے جا کے کھڑے کر دوں گا, میری جگہ اونچی ہے, لیکن گائے کے 2000 دوں گا, جبکہ اس گائے کی قیمت کسی صورت میں اس علاقے میں بھی 60-70 ہزار سے کم نہیں تھی. یہ کہلاتی ہے بیع المستر. اس بیع کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ شرعی نقطہ نظر سے گناہ کا سبب ہے. اگر سامنے والا راضی ہے وہ تو جائے گی, لیکن آپ گناہ گار ہیں سخت. اور اگر آپ نے کسی کی مجبوری سے ایسا فائدہ اٹھایا تو پھر آپ سخت گناہ گار ہیں. ہاں ایک شخص ہے اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, وہ خود کہتا ہے بھائی تم مجھے چیز بیچنے آئے ہو, تم کہہ رہے ہو یہ 20 لاکھ کی گاڑی ہے, لیکن میرے پاس پڑے ہوئے 18 لاکھ ہیں, اگر تم مجھے دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ کہیں اور چلے جاؤ. تو وہ پھر تو یہ بیچنے والے کی مجبوری نہیں ہوئی, یہ خریدنے والے کی بھی. بیچنے والے نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے 18 دے دو. لیکن اگر وہ آتا ہے آدمی اور آپ سمجھتے ہیں مجبور ہے, تو بہتر یہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اجر کی بات یہ ہے کہ آپ اس کی جو مناسب مارکیٹ کی قیمت ہے وہ لگائیں. اس کی ضرورت سے زیادہ اس کو مجبور کر کے, جسے کہتے ہیں ہاتھ مروڑ کے یا ایسے حالات پیدا کر کے قیمت کو گرا کے گھٹا کے کم نہ کریں. یہ شرعاً گناہ کا سبب ہے. انسان کا استحصال نہ کیا جائے, یہ دین ہمیں سکھاتا ہے, بتاتا ہے. اس کی مجبوریوں کا سودا نہ کیا جائے. مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے, اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. خواتین حضرات, یہ جمعہ ہفتہ 2 دن, یہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں. آپ اور ہم جانتے ہیں آپ کے سوالات ہوتے ہیں, اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. پیر, منگل, بدھ اور جمعرات, ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اور سیکھتے ہیں اپنے معزز علماء سے. وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں دوسروں کے غلام مت بنو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. دوسروں کے غلام مت بنو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.